واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، کل کی طرح آج بھی ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ امام کا تذکرہ جتنا کیا جائے کم ہے. جو آیت میں نے کل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے باطن پر گفتگو کرتے ہوئے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ سبع مثانی کا باطن آل محمد ہی کو قرار دیا گیا کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ارشاد پروردگار ہے کہ اے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو عطا کر دیا سبع مثانی، وہ 7 کہ جنہیں 2 مرتبہ تکرار کیا گیا، اور قرآن عظیم. تو یہ گزارش کی گئی کہ یہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کی 7 آیتیں اور جو ہمارا موضوع بھی ہے، اور اس کو تکرار کیا گیا اور قرآن مجید کے مقابلے پر متوازی جو بیان کیا گیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور جو اس کا باطن ہے وہ آل محمد کے معصوم ہیں 14 مگر نام 7 ہیں کہ جن کو تکرار کیا گیا. سورہ مبارکہ فاتحہ کے ناموں پر جب کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے گزارش کی کہ سورہ فاتحہ فاتحہ بھی کہا گیا، سورہ حمد بھی کہا گیا، اسے ام القرآن بھی کہا گیا، ام الکتاب بھی کہا گیا، یعنی کتاب کا مرکز اور کتاب کا محور، اور اسی طرح سے اسے سورہ کنز بھی کہا گیا کہ خزانہ ہے جو پروردگار نے نازل کیا. سورہ دعا بھی کہا گیا اس لیے کہ اس میں بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں دعا پیش کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ سورہ دعا بھی کہلایا. اس کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 104 کتابیں، مفہوم ہے، الفاظ میرے ہیں، مطلب پیغمبر کا ہے کہ 104 کتابیں ہیں کہ جو خدا نے نازل کیں، اور ان 104 کتابوں میں 4 کا انتخاب کیا، اور وہ 4 وہ مشہور کتابیں ہیں کہ جن کے نام ہر ایک کے ذہن میں موجود ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان 4 میں بھی ایک کا انتخاب کیا گیا اور وہ ہے قرآن. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں خدا نے سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ گویا نہ فقط یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی گئی، بلکہ توریت، زبور، انجیل اور وہ 100 کتابیں جو اس کے علاوہ ہیں، 104 کتابیں، ان سب کی تلاوت کرنے کا شرف ایک انسان نے حاصل کر لیا، اس لیے کہ جو مطالب 100 کتابوں میں تھے ان کو 4 کے اندر خلاصہ کیا گیا، جو 4 میں تھے انہیں قرآن میں خلاصہ کیا گیا، اور جو قرآن کے اندر مطالب ہیں ان کی تلخیص سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دی گئی. تو یہ عجیب، واقعاً برکتوں والا، جامعیت کے اعتبار سے انتہائی منفرد سورہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے رکھا ہے. اور اس کے بعد وہ والی حدیث جو خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا فرماتے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ میں سے بہت سو نے سنی ہوگی، ہمارے منابع میں بہت کم یہ روایت آپ کو نظر آئے گی. یہ روایت زیادہ تر برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. مثلا ینابع المودہ کے اندر شیخ الاسلام علامہ سلیمان قندوزی حنفی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا. وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ان امیر المومنین،
کہ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ کلما فی القرآن فی الحمد، کہ جو کچھ بھی خدا نے قرآن میں نازل کیا وہ حمد کے اندر خلاصے کے طور پر موجود ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي الْحَمْدِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ بھی حمد میں موجود ہے وہ بسملہ میں موجود ہے۔ یہ بسملہ کیا ہے؟ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں کہ عربی زبان کے اندر بعض جملوں کے بھی نام ہوتے ہیں، کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس کا نام ہے بسملہ، باقاعدہ احادیث کے اندر روایت میں یہ نام استعمال ہوا ہے بسملہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا بھی نام ہے حوقلہ، اس کا ایک نام ہے حوقلہ۔ اسی طرح سے جو آذان اور اقامت میں آپ سنتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ان سب کو ملا کر کہا جاتا ہے حی علات۔ تو یہ کوئی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جملوں کو بھی ایک نام، ایک پراپر ناؤن دیا گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس کا نام ہے بسملہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کلما فی القرآن فی الحمد، کہ جو کچھ بھی خدا نے قرآن میں نازل کیا اس کو حمد سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ وَكُلَّمَا فِي الْحَمْدِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے کہ وہ بسملہ کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ وَكُلُّ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ بھی بسملہ میں ہے فِي الْبَاءِ، وہ اس با کے اندر رکھ دیا گیا جو بسملہ کی ابتدا میں نظر آتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ فِي الْبَاءِ فِي النُّقْطَةِ، اور جو کچھ بھی با میں ہے وہ سب کا سب اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے نظر آتا ہے۔ اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اب دونوں حدیثوں کو اگر آپ ملائیں کہ 104 کتابیں 4 میں خلاصہ ہوتی ہیں، 4 کتابیں قرآن میں اس کی تلخیص ہوتی ہے، جو قرآن میں ہے وہ فاتحہ کے اندر خلاصہ ہوتا ہے، جو کچھ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسملہ میں، جو بسملہ میں ہے وہ با میں، جو با میں ہے وہ نقطے میں، اور وہ نقطہ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ یعنی یہ عجیب ہے، امیر المومنین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی نقطہ آفرینیاں اس حوالے سے نظر آتی ہیں کتابوں کے اندر، مختلف علماء نے اسے موضوع بحث قرار دیا۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک احتمال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حتمی بات تو مولا جانے، پیغمبر جانے، مگر ایک احتمال، ایک پروبیبلٹی۔ کل آپ کی خدمت میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے حصار البلد، شہر کے گرد کھچی ہوئی دیوار، اور دیوار میں دروازہ، دروازہ وہ اوپننگ ہے کہ جس کے ذریعے سے شہر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ ایک بسم اللہ سے لے کر دوسرے بسم اللہ سے پہلے تک یہ ایک سورہ ہے، یعنی حدود یہ ہیں، ایک بسم اللہ اور اس بسم اللہ سے لے کر دوسری بسم اللہ سے پہلے تک کے جو مضامین ہیں وہ سب کے سب سورے کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ ہے وہ شہر، معانی کا شہر، الفاظ کا شہر، کہ جس کے اندر مختلف مضامین کو یکجا کر دیا گیا۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ جہاں سے یہ سورے کا شہر شروع ہوگا وہاں پر سب سے پہلے نظر آئے گا نقطہ، اور نقطہ ہے گویا دروازہ کہ جس کے ذریعے سے اس شہر کے اندر داخل ہوا جائے گا۔ اور پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو نقطہ ہونے کا یہ مطلب تو واضح سمجھ میں آتا ہے کہ اگر علی کو بائی پاس کیا جائے تو شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ملے گی، تو قرآن سے استفادہ کیسے ممکن ہے؟ علی اعلان کر رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ہٹ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کو۔ یہ دیکھیے سورہ مبارک بقرہ اور آیت کا نشان 189 189، جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم داخل ہونے کی کوشش کرو پچھواڑے سے، پشت سے۔ اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو دیوار پھلانگ کر آنا، کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب گھروں میں داخل ہوں تو دروازے سے داخل ہو۔
تو پروردگار کو جب عام گھر میں داخل ہونا دروازے کے علاوہ کسی اور جگہ سے گوارا نہیں ہے تو خود قرآن مجید کے اندر داخل ہونا نقطہ با کو نظر انداز کر کے یہ دخول خدا کی نظر میں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر پیغمبر کا وہ فرمان کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ با کا نقطہ ہے، تو علی کو قرآن کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس نقطے کو علی ہی کی ذات کے اوپر اس کا مصداق بننا چاہیے تھا، کسی اور کے اوپر اس کی تطبیق یقیناً مفہوم و مقصود پروردگار سے بہت بعید ہوگی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اب برادران عزیز تھوڑا سا مزید آگے دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ بیان کیا گیا۔ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، بسملہ سے شروع ہوتا ہے، ولدالین پر ختم ہوتا ہے، اور آل محمد کے مکتب میں اس حوالے سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے کہ بسملہ جو ہے وہ سورہ کا حصہ ہے۔ بہرحال برادران اسلامی میں اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، بعض علماء ان کے قائل ہیں، بعض قائل نہیں ہیں، لیکن جہاں تک اہل بیت کے موقف کا تعلق ہے، امامیہ کا تعلق ہے، وہاں پر ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ کیا کہ بسملہ ہر سورے کا حصہ ہے سوائے سورہ توبہ۔ لکھنے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سورہ توبہ کے علاوہ، مگر ٹیکنیکلی جب اکیڈمک ایک بحث ہوتی ہے کہ آیا بسملہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ مبارکہ فاتحہ کا جز ہے یا جز نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو 2 اوپینینز نظر آئیں گے۔ لکھا ہوا ہر جگہ نظر آئے گا، کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی نسخہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہو، وہاں پر آغاز بسم اللہ ہی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اختلاف اکیڈمک ہے، علمی ہے، عملی نہیں ہے، لکھا ہر جگہ جاتا ہے مگر اکیڈمک ڈسکشن میں یہ بات آتی ہے۔ اور بعض علماء نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ انتظام پروردگار ہے، کہ جب خدا نے کہا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو علمی موشگافیاں ہوتی رہیں مگر جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا یہی نظر آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بھی سورہ بقرہ ہو تو لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وجہ پروردگار کا انتظام ہے کہ تحفظ قرآن کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی تھی۔ اب اس کے بعد مزید کہ پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بسملہ کے بارے میں، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، کتنا اہم یہ جز ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کلو امرن ذی بالن لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی اہم کام اگر بسم اللہ کو پڑھے بغیر شروع کیا جائے گا فہو ابتر، وہ ناقص رہے گا، وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب کہ بظاہر مکمل اگر ہو بھی گیا تو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، پروردگار عالم کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی۔ آپ نے غور فرمایا کہ اتنا اہم ہے بسم اللہ؟ جی ہاں اتنا اہم ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں اسے شعار قرار دیتے ہیں کہ شعار مسلمین ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اب برادران عزیز سوال کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ تو ایک پروپوزیشن ہوا نا، با، یہ با ایک متعلق چاہتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد آل محمد، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آپ کی اجازت سے پڑھیں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہ یہ جو با ہے یہ ایک پریپوزیشن ہے،
جیسے انگریزی میں بھی جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان دا نیم آف اللہ، تو ان دا نیم آف اللہ واٹ، کیا؟ اللہ کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ہم اس کے ساتھ ملحق کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ وہ متعلق ہے کہ جو اس کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، فکس کیا جاتا ہے۔ میں اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، یہ وہ متعلق ہے کہ جس کے ساتھ اس کو تعلق کو پیدا کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم خود یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی بڑا ایک منطقی سوال ہے، بڑا ایک لاجیکل سوال ہے کہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام تو خدا کا ہے۔ تو کیا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم؟ تو اللہ کس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے؟ کیا واقعاً اللہ اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ تو اس کے حوالے سے دو باتیں کہیں گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تعلیم مسئلہ ہے، یعنی جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو انداز یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر مجھ سے یہ کہے کہ بھائی اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے اور میں اس کو اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ سکھاؤں، چاہے وہ فارمل اپلیکیشن میرے ہی سامنے آنے والی ہے، تو میں جب اس کی طرف سے سکھاؤں گا، اس کی طرف سے سمجھاؤں گا، تو الفاظ میرے ہوں گے مگر مدعا اس کا ہوگا۔ اس طرح سے اس بات کو پیش کیا جائے گا کہ گویا سامنے والا اس کو لکھ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے یہ اپلیکیشن خود ہی اپنے حوالے کر دی ہے اور میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ایک طالب علم ہے، وہ ہیڈ ماسٹر کو اپلیکیشن لکھنا چاہتا ہے اور ہیڈ ماسٹر ہی اس کو سکھا بھی رہا ہے کہ کس طرح سے اپلیکیشن لکھنی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیڈ ماسٹر نے خود کو مخاطب کر دیا یا ہیڈ ماسٹر کسی اور ہیڈ ماسٹر کی بات کر رہا ہے، پرنسپل کسی اور پرنسپل کی بات کر رہا ہے، یا وزیر اعلیٰ کسی اور وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تعلیم مسئلہ کا عنوان ہے کہ جس طرح سے مسئلہ سکھایا جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر پروردگار عالم اس بات کو سکھا رہا ہے۔ اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، بالکل ہیں۔ دیکھیے بہت واضح صریح مثال جہاں پروردگار عالم نے سورہ اخلاص کے اندر یہ کہا، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کسی اور خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جی نہیں، وہ سمجھا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں رب فلک کی، کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ قل جہاں پر بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے وہاں پر تو لکھا ہوا ہے، اور اگر نہیں بھی لکھا ہوا ہے تو وہاں پر یہ محذوف موجود ہے، وہاں پر یہ پوشیدہ موجود ہے کہ سکھانے کا انداز یہ ہے کہ پروردگار سکھا رہا ہے۔ ہر سورے کے آغاز میں جہاں بسم اللہ ہے تو وہاں پر پروردگار عالم کا سمجھانے کا انداز موجود ہے کہ اس طرح سے کہو۔ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ خدا جب سمجھاتا ہے تو اس طرح سے کہ پڑھو اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کی ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب برادران عزیز، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف بعض مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر متوجہ کیا ہے، اور وہ بھی بڑا حسین پہلو ہے۔ اور وہ کیا کہ دیکھیے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، دیکھیں یہ ترتیب جو قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، اور پھر اس کے بعد نساء اور مائدہ، اور پھر انعام، یہاں تک کہ سورہ ناس تک، یہ ترتیب تلاوت ہے، یہ ترتیب نزول نہیں ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس بارے میں کہ ترتیب تلاوت اور ہے، ترتیب نزول اور ہے۔ ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے، سورہ ناس سب سے آخر میں۔ ترتیب نزول میں مشہور قول کے مطابق کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر خم کے میدان میں جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد خدا نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید مکمل ہو گیا۔
یعنی جو کچھ پروردگار کو نازل کرنا تھا وہ نازل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تکمیل دین اکمال دین کا یہ آخری آیت ہے کہ جو نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت اور ہے، ترتیب نزول اور ہے۔ ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ اب سوال کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ فاتحہ کہاں پر ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا، اور ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ پہلا مکمل سورہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا وہ سورہ مبارکہ فاتحہ تھا۔ پہلا مکمل سورہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا وہ سورہ مبارکہ فاتحہ تھا۔ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتوں کا مجموعہ، لیکن پہلا سورہ سورہ مبارکہ فاتحہ جو مکمل پیغمبر اکرم پر نازل ہوا سورہ مبارکہ فاتحہ۔ پھر اس کے بعد سوال کہ جناب یہ سورہ فاتحہ مکمل پہلا سورہ ہے جو نازل ہوا، مگر کب نازل ہوا؟ مکی زندگی میں نازل ہوا، بالکل ٹھیک ہے، مگر مکی زندگی میں کب؟ مکی زندگی میں پیغمبر اکرم نے 13 سال گزارے ہیں، تو 13 سالوں میں کب؟ 13ویں سال، 12ویں سال، 11ویں سال، پہلے سال، پہلے مہینے، دوسرے مہینے، کب؟ تو اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ یہ طے ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ بہت ارلی سٹیج میں نازل ہو گیا تھا، بڑے ابتدائی زمانے میں۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل وہی ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اور صرف ہمارے پاس نہیں، یہ متفق علیہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہو سکتی اگر اس میں نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ بہت ارلی سٹیج میں نازل ہو چکا تھا؟ کا ثابت ایسے ہوا کہ نماز ابتدا سے موجود تھی۔ جب پیغمبر اکرم نے اعلان بعثت کیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے، نبوت کا اعلان، نبی تو بہت پہلے سے تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، مگر ایک ہے نبوت کا حامل ہونا، ایک ہے نبوت کا اعلان کرنا۔ تو نبوت کا جو اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی نماز تو موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ظہر کی 4 رکعت نہ ہو، ابتدا میں 2 رکعت ہو، عصر کی 4 رکعت نہ ہو، 2 رکعت ہو، لیکن بہرحال نماز تو موجود تھی۔ جب نماز موجود تھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو نہیں سکتی اگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کے بالکل ابتدا ہی میں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ فاتحہ کو نازل کر دیا تھا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ کا فائدہ کیا ہوا اس پوری بحث کا؟ کا فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو 5 آیتیں ہیں کہ جو ابتدائی وحی ہے، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ کیا ہے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک وہ گروپ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا کہا گیا اس کے اندر؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، خلق الانسان من علق، جس نے علق سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب اکرم ہے، 2 مرتبہ آ گیا، پڑھیے پڑھیے، علم الانسان بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا، تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ پڑھایا کہ جو اسے معلوم نہیں تھا، وہ سکھایا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ سوال 2 مرتبہ آیا کہ پڑھیے پڑھیے، کیا یہ بتایا کیا پڑھیے؟ یہ تو موجود ہی نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا پڑھیے، مگر کیا پڑھنا ہے یہ بھی تو پروردگار بتائے۔ علامہ سید علی نقی صاحب اس حوالے سے اصرار کرتے ہیں تحقیقات کی روشنی میں کہ یہ پروردگار عالم یہ بھی تو واضح کرے کہ اقرا پڑھیے، تو پڑھنا کیا ہے؟ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 5 آیتوں کے بعد جو سورہ مبارکہ فاتحہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو پڑھنا ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، کہ جب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔
الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور یہاں تک کہ بات وَلَضَّالِّينَ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کو اس کے ساتھ متصل کر کے دیکھا جائے تو وہ ایشو ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ محذوف کیا ہے۔ جب اقرا کے بعد حکم ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں حکم خدا کے مطابق اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے برادران عزیز، اب یہ جو پیغمبر اکرم کا فرمان تھا وہ کتنا جامع ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ کوئی بھی اہم کام اگر اسے بسملہ سے شروع نہ کیا جائے، بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، تو یاد رکھو کہ وہ ابتر ہے، وہ دم بریدہ ہے، وہ ناقص ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس طرح سے رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کے کام بہت سارے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر تو معین ہو گیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ جب سورہ بقرہ کی بات آئے گی تو میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ جب سورہ آل عمران کی بات آئے گی تو میں سورہ آل عمران پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے کام انسان کرتا ہے ان کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ سوتا بھی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ گھر بھی آتا ہے، وہ دفتر بھی جاتا ہے، وہ امام بارگاہ میں بھی آتا ہے۔ کتنے ہی کام ہیں کہ جو انسان کرتا ہے۔ تو جو کام وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ بسملہ وہی مطلب اور وہی مفہوم دے گا۔ کھانا کھا رہا ہے، میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اگر وہ پانی پی رہا ہے تو میں پانی پینا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اگر ایک انسان سو رہا ہے تو میں سو رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ گھر میں داخل ہو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ یعنی تصور خدا ہر جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ رہے اور کہیں پر بھی جدا نہ ہو۔ اور واقعاً کتنی حسین بات بعض علماء نے لکھی کہ دیکھیں اگر یہ انسان کی عادت بن جائے کہ ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ کہنے لگے تو خود بخود گناہ سے بچے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر ایک انسان کی عادت ہو جائے کہ ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ خود بخود گناہ سے بچے گا۔ کیسے بچے گا؟ دیکھیے بات بڑی منطقی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ علامہ طالب جوہری صاحب نے مثال دی اپنی تفسیر احسن الحدیث کے اندر، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آج بہت خوش ہوں اور زور سے چیخ مار کے رونے لگے، کیا یہ کوئی منطقی کام ہے؟ وہ کہا آج میں بہت خوش ہوں اور چیخ مار کے رونے لگے۔ اچھا فرض کی آج جشن کی محفل ہے اور کوئی شخص کالا لباس پہن کر آ جائے، کیا یہ معقول ہے؟ آج تو جشن ہے۔ شب ضربت اگر کوئی بھڑکیلا لباس پہن کر آ جائے، کیا یہ معقول ہے؟ کہ مناسبت نہیں ہے۔ جو جشن ہے اس میں لباس اور ہوگا، جو شب ضربت ہے، شب عزا ہے، مجلس کا جو ماحول ہے اس کا لباس اور ہوگا۔ آپ شادی کے فنکشن میں جا رہے ہیں کیونکہ شادی کے فنکشن میں عزاداری کا لباس پہن کر جائیں گے، وہاں کا لباس اور ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو انسان جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر مطابقت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہے کہ میں خوش ہوں اور رونا شروع کر دے، کہے کہ میں غمگین ہوں اور ہنسنا شروع کر دے، کہکا لگانا شروع کر دے، معقول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ایک شخص ہر مرتبہ یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کیا شراب پینے سے پہلے وہ بسم اللہ بول پائے گا؟ دیکھیے حلال غذا اگر سامنے موجود ہے تب تو یہ بات معقول ہے کہ وہ کہے میں اللہ کے نام سے چاول کھاتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے، میں اللہ کا نام لے کر پانی پیتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ اگر کوئی حلال کام کر رہا ہے، جائز کام کر رہا ہے، تب تو وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ مگر کیا شراب پینے سے پہلے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ شراب پیتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے؟ معقول ہے؟ کوئی تک ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں سور کا گوشت کھاتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے؟ کیا واقعاً معقول ہے؟ ایک صاحب
یہ بیان کیا بعض علماء نے کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ صاحب ہماری دکان کا افتتاح ہے، آپ آئیے اور آ کر حدیث قصہ پڑھ دیں. کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دکان کا افتتاح ہے تو حدیث قصہ پڑھنے میں کیا حرج ہے. وہ گئے اور جا کر حدیث قصہ پڑھ دی. پوچھا کہ یہ دکان ہے کس چیز کا؟ کہ ہم نے شراب خانہ کھولا ہے، برکت کے لیے آپ کو بلایا تھا کہ آ کر آپ حدیث قصہ پڑھ دیں. تو اس عالم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اور جس کسی کو بھی سنائے تو ظاہر ہے کہ وہ ہنستا ہے کہ یہ کیا طریقہ تھا. شراب خانہ اگر کھولنا ہے تو حدیث قصہ کا کیا ربط ہے؟ اگر کوئی برکت والا کام ہے تو ان مبارک ناموں کو لیا جائے گا، اور اگر حرام کام ہے تو اس میں برکت آ ہی نہیں سکتی ہے. جب آل محمد ہر رچ سے دور ہیں، ہر نجاست سے دور ہیں، تو ان کا نام ایسے منحوس کاروبار کے ساتھ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک انسان کا دستور بن گیا، طریقہ کار بن گیا کہ ہر مرتبہ وہ بسم اللہ کہے گا، جو کام وہ کرے گا اس سے پہلے بسم اللہ کہے گا، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام کام انجام دے سکے. وہ حرام فلم دیکھ رہا ہے، بسم اللہ بول سکے گا؟ وہ گانا سن رہا ہے، بسم اللہ بول سکے گا؟ وہ حجام کے پاس گیا ہے داڑھی منڈوانے کے لیے، تو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داڑھی منڈنا شروع کریں؟ کیا ممکن ہے؟ ایک عورت ہے بے حجاب باہر نکل رہی ہے تو کہہ سکے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اس طرح سے جناب سیدہ کے دیے ہوئے دستور کو پامال کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو رحمان الرحیم ہے؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی مناسبت پائی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اللہ جو رحمان رحیم ہے، سارے مبارک کام وہ ہیں کہ جو حلال ہیں، ان کے ساتھ اس نام کو استعمال کرنا معقول ہے. اگر ایک انسان کی عادت ہو جائے گی تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام بھی لے اور غلط کاموں کو بھی انجام دے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب آئیے اس شہزادے کی طرف کہ جس کی ولادت کا جشن آج یہ دوسرا روز ہے، دوسری شب ہے. دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے ابھی میں نے گزارش کی کہ اگر خوشی کا موقع ہوگا تو ظاہر ہے کہ خوشی منائی جائے گی. پیغمبر اکرم جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم نے بہت زیادہ خوشیاں منائی ہیں، بہت زیادہ، یعنی زیادہ کی تعبیر مبالغے کے لیے، ورنہ زیادہ کیا خوشیاں ہو سکتی ہیں. پیغمبر اکرم نے بہت زیادہ خوشیاں منائی، یہاں تک کہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم پر اعتراض کیا کہ آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے تو آپ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم کا جواب بڑا حسین تھا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں صرف نواسے کی ولادت کی خوشی نہیں منا رہا، یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے کہ جس کی ولادت ہوئی ہے. اس لیے کہ پیغمبر سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ زہرا کی صورت میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب یہ نسل زہرا نسل رسول ہیں، اور نسل زہرا جو آگے بڑھ رہی ہے تو پہلی ولادت امام حسن مجتبیٰ کی ہے. لہذا پروردگار عالم کی عطا کو پیغمبر اکرم نے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا. دیکھیں کئی احکامات اس کے بعد ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے. مثلا عقیقے کا جو حکم ہے وہ اس سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تاریخ اسلام میں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کا عقیقہ کیا گیا، کہ جس کے بعد پھر دوسروں کو سمجھ میں آیا کہ اگر گھر میں ولادت ہو تو عقیقہ ہونا چاہیے. اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، مگر واجب اور مستحب کی بحث اپنی جگہ پر، مگر سنت رسول میں ایک اہم سنت کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ ہو. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ عالم اسلام کو پتہ چلا کہ اس طرح سے ولادت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بہت سی باتیں تو آہستہ آہستہ ہی لوگوں کو سمجھ میں آئی، تعارف ہوتا گیا اور لوگ جانتے گئے. جاننے کے بعد مانتے کتنا گئے وہ ایک الگ بحث ہے، اس لیے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور بات ہے. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. امیر المومنین کو بھی جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. غدیر میں یہ جان لینا کہ یہ مولا بن گئے ہیں یہ ایک بات ہے، اور جاننے کے بعد ان کو مولا مان لینا یہ اور بات ہے. فاطمہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے، یہ جاننا، سن لیا تو جان لیا یہ اور بات ہے. وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ جان لینا اور بات ہے، مگر دل سے اس کو مان لینا یہ اور بات ہے. حسن مجتبیٰ حسین مظلوم سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جب سن لیا تو جان لیا، مگر جاننا اور ہے،
ماننا اور ہے. اگر مان لیا ہوتا تو وہ وضعی احادیث ہمیں نظر نہ آتی کہ فلاں کو کھڑکی بنا دیا، فلاں کو یہ بنا دیا، فلاں کو وہ بنا دیا. جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن اور حسین ہیں، باقی جتنے بھی ہیں ان کی سیادت کو اگر مان رہے ہیں تو جنت میں جانے کا استحقاق ہے، ورنہ کوئی استحقاق کسی کو حاصل نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو یہ فضیلتوں کا سلسلہ جو حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، امام مظلوم کے حوالے سے، دیکھیے کہاں کہاں ہمیں یہ شہزادہ نظر آتا ہے. کئی جگہوں پر مشترک فضائل جہاں پر امام حسین بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں. آیہ تطہیر دونوں شہزادے شامل ہیں، آیہ مباہلہ دونوں شہزادے شامل ہیں، آیہ تطہیر میں بھی، آیہ مباہلہ میں بھی. دیکھیے برادران عزیز، علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں اس حوالے سے، بہت کچھ لکھ ڈالا. مثلا آیہ تطہیر کے نزول کے حوالے سے ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں امام کی نظر میں کتنی وسعت ہے اور قوت شامہ میں کتنی وسعت ہے. آپ غور فرمائیے کہ دیکھیے جب امام حسن تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر جناب سیدہ نظر آ رہی ہیں، شہزادے کو جناب سیدہ نظر آ رہی ہیں، مگر پیغمبر اکرم کو نہیں دیکھ رہے. مگر نہ دیکھنا اور ہے، نہ محسوس کرنا اور ہے. پیغمبر نظر نہیں آ رہے مگر جملہ کیا ہے؟ انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی. اے مادر گرامی، میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. آپ نے غور فرمایا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہاں بیٹا تمہارے جد تحت کسا اس چادر کے نیچے موجود ہیں. اور پھر امام حسن تشریف لاتے ہیں اور آ کر وہاں پر سلام کرتے ہیں اور پھر پیغمبر اکرم چادر میں امام حسن کو بھی لیتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھتا ہے، امام حسین بھی تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین بھی آتے ہیں، جناب سیدہ بھی تشریف لاتی ہیں. اس کے بعد پھر جناب سیدہ خود اس پورے واقعے کو بیان کر رہی ہیں نا. جناب سیدہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ لمک تملنا جمیعاً تحت الکسا. دیکھیے عجیب ہے، یعنی جناب سیدہ فرماتی ہے لمک تملنا، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے. نہیں، یہ لفظ نہیں استعمال کیا. لمج تمعنا نہیں ہے، لمج تمعنا یعنی ہم جمع ہو گئے. ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے مگر یہ ترجمہ ناقص ہے. لمج تمعنا نہیں ہے. قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے تائید کریں گے کہ لمک تملنا، لمج تمانا یعنی ہم جمع ہو گئے. جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا. بی بی کیا کہتی ہیں؟ لمک تملنا، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. جمع ہونا اور ہے، مکمل ہونا اور ہے. یعنی جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم الگ الگ ہیں. الگ الگ اگر ہمیں سمجھا تو تم نے واقعاً عرفان ہی حاصل نہیں کیا آل محمد کا. لمک تملنا، ہم جب سب کے سب مکمل ہو گئے یعنی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ پنجتن اور ایسا تکمیل کا سلسلہ ہے اور اس تکمیل کو واقعاً سمجھنا آسان ہے. اگر پنجتن ایک ساتھ نہ ہو تو زیر قصہ مکمل نہیں ہے، اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہے. لمک تملنا جمیعاً تحت القصہ، جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے اس کے بعد پیغمبر اکرم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور پروردگار عالم سے دعا کی، جس کے بعد آیہ تطہیر نازل ہوئی. تو ایک تو یہ بات، امام حسن مجتبیٰ قوت شامہ کہ پیغمبر اکرم کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اور دوسرا موقع کہ جب جناب سیدہ نے امیر المومنین کو بتایا. دیکھیے علم معصوم کو درمیان میں مت لائیں، وہ اپنے مقام پر، مگر زندگی اسی طرح سے ایک نیچرل انداز میں، فطری انداز سے آگے بڑھتی ہے تاکہ نمونہ عمل بن سکیں. جناب سیدہ نے بتایا، اے ابو الحسن آج بابا نے مسجد میں یہ ارشاد فرمایا، آج بابا نے مسجد میں یہ ارشاد فرمایا، آج بابا نے مسجد میں یہ ارشاد فرمایا. اور امیر المومنین حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ مسجد میں موجود تو نہ تھی، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسن مجتبیٰ سے سنا، میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا
کہ آج نانا نے یہ ارشاد فرمایا، آج نانا نے یہ ارشاد فرمایا، آج نانا نے یہ ارشاد فرمایا. اس طرح سے میں نے جانا کہ بابا نے آج کیا کچھ کہا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں بھی اپنے بیٹے کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کس طرح سے بولتا ہے. دیکھیں نمونہ عمل ہیں آل محمد، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر کم سے کم ہمارے پاس تو اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا لب و لہجہ سنیں. کبھی وقت دیں اور پوچھیں کہ بیٹا کیسا بولتا ہے، بیٹی کیسا بولتی ہے، اور جہاں پر جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے تو کیا سیکھ رہے ہیں، واقعاً دین سیکھ رہے ہیں یا دین کے نام پر کچھ اور سکھایا جا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا ایسا تو نہیں کہ آف ٹریک ہو گئے. تو تربیت کا ایک لازمی عنصر، ایک لازمی حصہ، ایک لازمی جز جو مولا کائنات اس پورے واقعے کے ذریعے سے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو سکھانا چاہتے ہیں. اے فاطمہ میں اپنے بیٹے کا لب و لہجہ سننا چاہتا ہوں. کہا کوئی حرج نہیں. کہا نہیں اس طرح سے نہیں، سامنے آ کر نہیں، میں پردے کے پیچھے ہوں گا اور آپ حسن سے سوال کریں اور حسن جواب دے، اس طرح سے میں سننا چاہتا ہوں. کہا کوئی حرج نہیں. امیر المومنین پردے کے پیچھے ہیں، امام حسن تشریف لائے اور اب جناب سیدہ سوال کرتی ہیں. حسن مجتبیٰ بیان کرتے ہیں مگر بیان کرتے کرتے اٹک رہے ہیں، روانی وہ نہیں ہے، روانی وہ نہیں ہے. اور جناب سیدہ کو مخاطب کر کے شہزادے نے یہ کہا کہ اماں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سردار مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا سردار مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے ہی امام حسن نے یہ کہا امیر المومنین پردے سے برآمد ہوئے، اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا اور پیار کیا، میسج اور پیغام کیا. ایک تو وہی اپنی جگہ پر کہ انسان اپنی اولاد کو وقت دے، نہ حسن کو ضرورت ہے نہ امیر المومنین کو نہ جناب سیدہ کو، مگر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دو، ان کی تربیت کا انتظام بھی کرو اور پھر باقاعدہ فیڈ بیک لو کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا جان رہے ہیں، کیا ان کی معلومات کا لیول ہے. اور دوسرا پیغام کہ اگر امام پردہ غیبت میں بھی ہو تو اس کے وجود کا احساس کرو، اس کے وجود کا احساس کرو. یعنی اس کے وجود کا احساس اگر ہو تو ہیبت دلوں پر طاری ہونی چاہیے. اگر پہلا امام باپ ہونے کے باوجود حسن مجتبیٰ اگر کچھ بول رہے ہیں، وجود کا احساس ہے کہ سردار مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایک روانی میں بھی اس ہیبت کی وجہ سے فرق آتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ زمانے کے امام کے وجود کا احساس ہو اور ایک مومن گناہ کی طرف قدم بڑھائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغام یہ کہ واقعاً اگر تمہارا امام، تمہارا اس کے اوپر اعتقاد ایمان ہے تو گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارا نامہ اعمال اسی امام کی بارگاہ میں روزانہ پیش ہوتا ہے. اور امام کا یہ جملہ ہے بہار کے اندر کہ دیکھو تمہارا نامہ اعمال پورا دفتر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی برا کام تم سے ہو جائے تو اذیت ہمیں ہوتی ہے، ہم اس اذیت کو محسوس کرتے ہیں. اور پھر امام نے یہ بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا بہار ہی کے اندر کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، غیبت کے پردے میں ہیں مگر غافل نہیں ہیں. اور یاد رکھنا کہ اگر ہم تم سے غافل ہو جائیں تو تمہارا وجود کہیں پر بھی باقی نہ رہے. ہم تم سے غافل نہیں ہیں. اور واقعاً یہ عنایتیں زمانے کے امام ہی کی تو ہیں کہ جس کی وجہ سے آل محمد کے ماننے والے آج اس زمانے کے اندر بھی وجود رکھتے ہیں. ورنہ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بنو امیہ بنو عباس کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانوں میں جتنے مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں، اس کے بعد آل محمد کے ماننے والوں کا باقی رہ جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اور خصوصیت کے ساتھ سادات کا باقی رہ جانا یہ تو اس سے بڑا معجزہ ہے. ورنہ جس طرح سے جینوسائیڈ نسل کشی کی گئی ہے آل محمد کے ماننے والوں کی اور سادات کی، اس کے بعد ان کو ختم ہو جانا چاہیے. مگر یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم آپ کو خیر کثیر کوثر عطا کر چکے. تو جب عطا کر چکے یہ اعلان پروردگار، تو اب اس کے بعد سادات کو قیامت تک جانا ہے. اور وہ جناب سیدہ سے پیغمبر اکرم کا وعدہ کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو قیامت تک حسین پر گریا کرے گی. تو جب یہ دعا بھی خدا کی قبول ہو چکی تو دعائے زہرا کا نتیجہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کو بھی قیامت تک جانا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پر پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حسن مجتبیٰ کی ولادت کا واسطہ. مالک جتنے بھی
مومنین یہاں پر موجود ہیں، ان کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ دسترخوان امام حسن کا واسطہ کہ مالک جو روزگار کے مسائل میں گرفتار ہیں، مالک ان کی روزی کے مسائل کو حل فرما۔ مالک جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کی ولادت کا، مالک تمام علماء کرام اور مراجع اعظام ان سب کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ولادت کی خوشی میں 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔